And Sajjad, as I mentioned, why actually is called. And also, one of his qualities was ibadah and also thankfulness. I mentioned in the conference as well. Thankfulness. Ke shukr guzari. He was the most thankful. We should be as well thankful. Itna Allah ke bhi, bandon ke bhi shukr guzar. Allah subhanahu wa ta'ala and the creation. How much that Allah had given him lot of wealth. آپ کا ایک باغ تھا مدینہ شریف میں. In Madinah to Munawwara he had a garden which had almost 500 date palm trees. یہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً رفلی 400-500 درخت تھا. آپ بعض مرتبہ گئے ہیں شکر کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. ہمیں بھی اللہ نے دنیا، آپ کو بھی دنیا دی ہوئی ہے، بہت دی ہوئی ہے لوگوں کو، لیکن اس دنیا کے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ gave him and he would go and he offered 2 rakat salat al-shukr under each tree. Under each tree. ہر درخت کے نیچے 2 نفل شکرانے کے آپ نے پڑھے. اسی لیے کہ بھئی یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. A person should feel and appreciate what Allah has given you. تو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، مثلا آپ کو گاڑی دی ہے، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو بیوی دی ہے، بچے دیے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. گھر میں کتنا فرنیچر ہے، کتنے سوٹ ہے پڑے ہوئے، کتنے جوتے کے جوڑے ہیں، کتنی چیزیں ہیں. تو کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ابھی جو گھر میں ہے پہننے کو بہت کچھ ہے. سو مچ سو دیٹ پیپل فائنڈ اٹ ہارڈ چوزنگ کہ کیا پہنوں. وہ ڈرو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں پہنے کیا، اتنے جوتے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں. کھانا ہے، یہ پر کھانا کیا ہے، اتنا ہے کھانا. آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس. جوس ہیں کتنی. تو ہم کم از کم جو اللہ نے ظاہری بڑی 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 نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے ہی 2 نفل پڑھ لیا کریں کہ بھئی اللہ تیرے اولاد دی ہے، خاوند دیا ہے، گھر دیا ہے. انگلینڈ میں آپ آ گئے ہیں، یورپ میں آ رہے ہیں، امن میں بیٹھے ہیں. شکر گزاری. کام ہے اللہ پاک نے آپ کو دیا، صحت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھ دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ انسان کے اندر 360 یا اس کے لگ بھگ جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر فرمایا شکر کرنا، صدقہ کرنا، یعنی اللہ کی تعریف کرنا جو ہے ضروری ہے. تو اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. لیکن ویسے اینڈ دا گریٹسٹ نعمہ، کبھی ہم نے اس میں بھی 2 نفل پڑھے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. امام زین العابدین تو کھجور کے درختوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں بس یہ میرے پاس کیا نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، بس یہی رونا رو رو کے کھا بھی رہے ہیں. وزن بڑھ گئے اور بیماریاں لگ گئیں، اور جو ہے طرح طرح کے اور بھی معاملات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو گئیں. ایک بیوی چھوڑا دوسری کی تلاش میں، دوسری چھوڑا تیسری میں، ایک اور فلاں، ایک گاڑی دوسری گاڑی، ایک صوفہ دوسرا، ایک گھر دوسرا. بس اسی چکر میں رہ کے کھپ کھپ کے وہ دنیا میں آخر جا وہ گھڑے میں جا گرتی ہے جہاں کوئی چیز جو ہے وہ بندے کے ساتھ نہیں جاتی. لیکن یہ شکر گزاری، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر کرو گے تو اور اضافہ ہوگا. تو یہ یاد رکھ لیں، اس سے بڑا کوئی بے وقوف بندہ نہیں جو مخلوق سے، یعنی انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، جو نیک لوگ، ان کے علاوہ دوسروں سے وفاداری کی امید رکھتا ہے. کوئی وفاداری آپ سے نہیں کرے گا. یہ سب کے سب وہ کیا کہتے ہیں، موسمی جو ہوتے ہیں نا پکھنوں، وہ موسم میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو وہ ہے بس، جتنا بھئی یہ آئیں گے اس کے بعد جو ہے چلیں گے. And Sayyidina Ali karram Allah wajhul kareem, he said as well, he went to the graveyard, he said that, shall I give you your news that your wealth has been distributed and squandered by others. Those women who used to say, you are our life, you are our love, you are everything, now they're saying same thing to another man. یہ تو ہوتی ہے. مرنے کے بعد کون مطلب یہ نہیں اپنا زندگی میں بھی چھوڑ جاتے ہیں. مخلوق تو بھائی کا دشمن ہے، بن جاتا ہے. تو یہ ساری آزمائش کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو بہرحال
اللہ ہی وفا کرتا ہے بندے کے ساتھ، نبی علیہ السلام اور اولیاء اللہ، یہ تین ہستیاں، اللہ جل مجدہ، دی پروفٹ علیہ السلام اینڈ اولیاء اللہ، دا پیپل ہو ہیو ریلیشن شپ ود یو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے آپ کی شکر گزاری کیا کریں، اللہ کی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام پر شکر کیا ہے؟ آپ پر درود پڑھنا، آپ کی سنت پر چلنا، آپ کی امت کے ساتھ بھلائی کرنا، آپ کے مشن کو آگے لے کے چلنا، یہ نبی علیہ السلام کی شکر گزاری ہے۔ ایک دوسرے کی شکر گزاری، رشتہ داروں کی، گھر میں میاں بیوی، کوئی بھی آپ کو اچھی چیز دیتا ہے، کپڑے استری کر دیتا ہے یا کھانا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس ملک میں آپ آئے ہیں تو اس ملک کا حق ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں۔ یہاں کتنی سہولتیں ملی لیکن لوگ تذکرہ نہیں کر رہے، بینیفٹ کھا رہے ہیں لیکن شکر گزاری کوئی نہیں کہ ان کو واپس that you are benefiting from anything, Prophet علیہ السلام said that I never, someone has done a favor to me but I returned it with more. کسی نے کبھی احسان نہیں کیا مجھ پر مگر یہ کہ میں نے اس سے بڑھ چڑھ کر اس پر نیکی کی ہے، اس سے احسان کیا ہے۔ So if this country, any country which you go to, it has a right upon you کہ بھائی اگر آپ سہولت لے رہے ہیں، سیکیورٹی لے رہے ہیں، فائر سروس ہے، پولیس سروس ہے، گلیاں ہیں، گلیوں کو صاف رکھنا یہ شکر گزاری ہے۔ گھر میں گند مطلب یعنی صاف کرنا، ملک کی شکر گزاری کہ اس میں کوئی اتنا فتنہ فساد نہ کرنا، not to squander or abuse the system، اور اس طرح کی چیز جو سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ ورنہ جو ہے اس سفر میں بھی کافی دفعہ میں نے بتایا ہم نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ In this journey I also said to the brother, you can ask them کہ I consider this is spirituality, to be thankful to Allah and the creation. This is the reality of spirituality, this is the reality of deen۔ تو وہاں ہم گئے، وہاں ہوٹل میں نیچے انہوں نے چیئریں رکھی ہوئی تھی مساج کی فری، اور ڈرنکس رکھے ہوئے تھے، 10 types of drinks free of charge، فل فری، آئس کریمیں رکھی ہوئی ہیں فری، کافی رکھی ہوئی ہے، چپس رکھے ہیں۔ Very few hotels have. So I mentioned to the people because normally I don't stay in the same hotel as brothers and sisters. اس دفعہ میں رہا تو مجھے پتہ چلا بھئی یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ So I said to them that please you should not be the last group to whom these services are offered free، کیونکہ ہمارے لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں، وہ جا رہے ہیں، ایک بوتل کھولی ہے وہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرا ڈرنک کھولا ہوا ہے، باہر جا رہے ہیں دو ایک جیب میں ڈال کے لے گئے، رستے میں پیئیں گے۔ اٹس ناٹ فار دی، وہاں کرسیوں پر مساج جو ہے وہ اپنا ہر وقت، وہ میں نے کہا یہ چہرے ہی نہ ٹوٹ جائیں کہ بھائی اتنا گھر میں ہو سکتا ہے بیوی بھی مساج نہ کرتی ہو، وہاں وہ ان کی کرسیوں پر یعنی اتنا مساج جیسے یہ شروع سے مساج ہی کراتے آ رہے ہیں۔ Another thing, so any blessings you get، کوئی سہولت مل جائے اس ملک نے، دیکھیں ہالینڈ، یہ سارے لوگ آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کو فری ویزے، جس کو ماں باپ کو بلائیں، بچوں کو بلائیں، کوئی اتنی پوچھ گچھ نہیں ہے، ویری ایزی تھنگس۔ ہم نے بچہ ہے نہیں 10 بچے لکھلا کے، بہنوں کو بیویاں بنا کے، بیویوں کو بہنیں بنا کے، ادھر ادھر کر کے، وہ اتنا اب مشکلات کاری۔ اب جس نے جائز طریقے سے ماں باپ کو بلانا ہے یا بچوں کو، اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی۔ سو وہ کام وہی کیا جو ہوٹل والی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہیں بھی ہم نے، اور اس طرح اور پھر یہ ہمارا پھر کہنے اور سختیاں بڑھیاں ہو گئی جی، سختیاں تو وہ آپ ہی نے کی سختی، بھائی انہوں نے تو نہیں کی، وہ تو کرتے تو پہلے دن کرتے، تو حکومتیں کوئی بھی چیز ہے تو سختی، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری شکر گزاری میں شامل ہے۔ تو آپ راستے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے، that my servants are such کہ وہ زمین پر بھی چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں وہ زمین دکھ نہ جائے، زمین کو درد نہ ہو، زمین جو ہے وہ اس کا نقصان نہ ہو۔ گھاس پر بھی پاؤں رکھتے ہیں نرمی کے ساتھ بھی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین پر بھی رکھتے ہیں تو پاؤں زور زور سے نہیں مارتے، مطلب فضول فرمایا یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلنے والے، اور مطلب ہے یعنی یہ چیزیں۔
تو یہ ضرورت ہے یہاں کرنے کی. اور یہ سیدنا امام علی زین العابدین کی کوئی تعلیمات میں سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دوسرے کی مسجد میں آتے ہیں، جگہ دینا، وہ مطلب ہے کہ نماز پڑھنا، ذکر، یہ ساری چیزیں.